کا مسئلہ ہے، یہ بھی ایک بہت سیریس ایشو ہوا جس کی وجہ سے یہ ایشو پیش آیا جاگیر فدق والا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ناراضگی بھی اسی سے ریلیٹڈ اسٹارٹ یہاں سے ہوا. تو اس مسئلہ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ احادیث سے صحیح موجود ہیں، اہل سنت اور شیعہ دونوں کے حوالے سے بتائیں کہ کیا انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی یا وراثت علمی ہوتی ہے، تو پھر ناراضگی کا کیا ایشو بنا؟ تو شاید تسی جواب ہی دینا شروع کرتا نا، سوال بس ٹھیک ہو گیا. اچھا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو باغ فدق کا ایشو ہے، لفظ فدق ہے، لوگ فدق بولتے ہیں، باغ فدق بھی نہیں ہے، جاگیر فدق ہے. ایک باغ نہیں تھا، ایک خاص اراضی تھی. اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے. تو میرے نزدیک یہ مینیجریل ایشو تھا. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا، باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا. اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے، جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ فاطمہ کو دے دیا، تب بھی درست ہوتا. تو یہ مینیجریل ایشو تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئی، اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی. اس میں نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، نعوذ باللہ من ذالک. سیدنا ابوبکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، جس ابوبکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر 3751 ہے کہ محمد کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، کب یہ کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک بعض کا دنیاوی طور پہ بھی کبھی ایسے اختلاف آ جائے تو ناراضی ہو، یہ بات ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفات تک سیدہ نہیں ہے، سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے، ابوبکر عمر کو نہیں بتایا. ظاہر ہے ایک معاملہ چل رہا تھا، اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی ناراضگی ہو جاتی ہے. بل فتویٰ فٹ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی ناراضگیاں، تو مطلب بعض کا سیدنا علی اور فاطمہ کے درمیان بھی ہو جایا کرتی تھی، اس لیول کی تو نہیں لیکن ہو جاتی تھی، اس طرح فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. باقی وراثت کا جو ایشو ہے بخاری مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. اچھا میں ایسا سوچتا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ، یہ اکثر جو ہمارے سنی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو حدیث ہی نہیں پتا تھی وراثت والی، بھائی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی، ان کو حدیث پتا تھی. بیسیکلی مینجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں، تو آپ کے بہاف پہ میں اس کو مینج کروں گی. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس لیے وراثت والی حدیث ان کو یاد کروائی کہ بھائی نبیوں کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا، جب وارث نہیں ہوتا تو تولیت والا مینجمنٹ والا ایشو آپ کے حوالے کیسے کر دیا جائے؟ تو ان کی علمی وراثت ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، تو یہ فزیکل وراثت اس طریقے سے تو نہیں ہوگی. جب وراثت نہیں ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ یہ مینجمنٹ کیوں مجھ سے مانگ رہی ہیں، میں مینجمنٹ اس کو چلاؤں گا. تو یہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کی گستاخی والا معاملہ نہیں تھا، ایک ان کا ایک اپنا، اور وہ ڈیسیژن کر سکتے تھے، مسلمانوں نے ان کو خلیفہ چنا تھا، اگر وہ دوسرا ڈیسیژن بھی کر دیتے تب بھی ٹھیک ہوتا. تو یہ ڈیسیژن یہ ظاہر امت کے لیے آزمائش بنتی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں بعد میں آزمائش بن جاتی ہیں، بالکل نیک نیتی پہ مبنی تھا. اب دیکھیں اس کے جواب میں سیدہ فاطمہ نے بخاری مسلم میں آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، یہی نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں نہیں یہ تو بات آپ غلط کر رہے ہیں، انکار نہیں کیا، بس صرف وہاں سے ناراض ہو کے چلی گئی. اور جس طرح ایک بیٹی بھی کبھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتی ہے کسی معاملے میں، تو ایک ان کی خواہش تھی، اس کو پورا نہیں کیا گیا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا، بعد میں بکر کی بھی بیعت کی، عمر کی بھی کی، عثمان کی بھی کی رضی اللہ عنہ اجمعین علیہم السلام. تو یہ اہل تشیع کے ہاں بھی اصول کافی میں امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی المتوفی 114 ہجری، المتوفی 148 ہجری، 114 میں امام باقر فوت ہوئے، 148 ہجری، ان کا قول صحیح سند کے ساتھ شیعہ کے اصول محدثین پہ اصول کافی میں موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت علم ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتی. لہٰذا یہ شیعہ ذاکرین، میں بھی کہوں گا اہل تشیع کے ذاکرین، وہ روٹی روزی چلانے کے لیے اس معاملے کو اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں. تو اس معاملے میں میرا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ ڈیسیژن کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا، یہ بھی کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا. یہ مینیجریل ایشو تھا، یہ وراثت والا ایشو نہیں تھا. سیدہ فاطمہ کو پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ وہ یہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی. جس دو عزیزو دیکھو کہتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے کیئر ٹیکنگ کا مسئلہ کیا تھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ہے بخاری میں، ملاحظہ فرمائیے بخاری ہے چاپے دار احیاء، کہاں ہے دار احیاء تراث العربی، عربی کی وہ عربی زبان کا غیر مترجم بخاری ہے، لیکن وہ حدیث کافی مشہور ہے. 749 یہ حدیث کی راوی ہیں عائشہ کہتے ہیں ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو بکر، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کے پاس کسی کو انہوں نے بھیجا، کس کے لیے؟ طلب کرنے کے لیے. سوال بولتے ہیں عربی زبان میں، سوال جو کا مطلب ہے طلب کرنا، مطالبہ کر رہی تھی اپنا میراث. ان کا کون سا میراث؟ جو میراث ان کو ان کے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا. مما افا اللہ علیہ، جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، بالمدینہ و فدق، مدینہ میں اور فدق میں. یہ نص الفاظ ہیں بخاری کے، اور نص الفاظ ہیں کس کے؟ نص الفاظ ہیں عائشہ کے حدیث کے، جو آپ کے کہ وہ میراث مانگ رہی تھی اپنا، جو مدینے میں ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باغات ہیں، جو جائیداد ہیں، اور فدق میں جو ہیں جو ان کے باغات ہیں، یہ میراث، یہ نص الفاظ ہیں. اچھا تو یہ کہنا کہ وہ حدیث دکھائیے نا، دلیل دکھائیے، مطالبہ جو بھی ادعا تو سب کرتے ہیں. فدق کا مسئلہ اتنا بہت اہم ہے. کیوں اہمیت ہے اس کی؟ کیونکہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی پہ رحم نہیں کیا،
ان کا میراث ان لوگوں نے چنا ہے. اگر یہ سچ ہے, ہم آپ کہتے ہیں سچ نہیں نا, اگر یہ ثابت ہو جائے, اس کی اہمیت کیوں ہے, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے میراث چنا ہے اور میراث پہ قبضہ کیا, ناجائز قبضہ کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے جھوٹی حدیث گڑا ہے, تو پھر آپ کے مذہب کا کوئی اساس ہی نہیں بچتا نا, اس کی اہمیت ہے. اور جو آپ نے اشارہ کیا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں کہا ہے کہ عمر کے زمانے میں عباس اور امیر المؤمنین علیہ السلام گئے اب عمر کے پاس, وہ کتاب مسلم میں موجود ہے, فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے ارث کے طور پر. تو یہ واضح ہے کہ وہ حدیث لا نورث ما ترکنا صدقہ کو صحیح نہیں سمجھتے تھے, جھوٹ سمجھتے تھے, اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی صحیح نہیں سمجھتی تھی. ملاحظہ فرمائیے اسی روایت کے ضمن میں, دیکھیے اسی روایت کے ذہن میں, تو فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. جب انہوں نے مطالبہ میراث کیا تو ابو بکر نے یہ حدیث نقل کیا کہ فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, ہم تو جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. انما یاکل آل محمد من هذا المال, اہل بیت علیہ السلام اسی مال سے صدقے سے کھائیں گے. وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اللہ کی قسم میں صدقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی چینج نہیں کروں گا, تبدیل نہیں کروں گا. ولا عملن فیہا بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, اور جو عمل رسول کا تھا اسی باغ فتح کا میں اسی کو جاری رکھوں گا. فابى ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ منها شیئا, تو ابو بکر نے بھلے ابا کیا, اس نے منع کیا, اس نے انکار کیا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کو دے دے. فوجدت فاطمہ على ابی بکر فی ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفیت. تو اس پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ غضبناک ہوئے اور آخر تک ابو بکر کے ساتھ انہوں نے بات نہیں کیا. ان کے ساتھ اس کو حجران ہوا, حجران بولتے ہیں کہ کٹی ہو جائے, غضبناک ہو جائے, اس آخر تک ایک جملہ بھی نہ کہے, ٹھیک ہے نا. تو واضح ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی ابو بکر کو جھوٹا سمجھتی تھیں. سیدۃ نساء العالمین, سیدۃ اہل الجنہ, بخاری کی حدیث ہے سیدۃ اہل الجنہ, ان کو سچا نہیں سمجھتی تھی, کیونکہ اگر سچا ہوتا ابو بکر کہ اپنا میراث مانگ رہے ہیں نا, میراث تو ملتی ہی نہیں ہے, تو اگر میراث پہ قبضہ کر لیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, تو یہ تو حرام ہے ان کے لیے, کیونکہ ان کی میراث ہی نہیں ہے, حق ہی نہیں ہے. تو ابو بکر نے ان کو حرام سے بچایا. جب ابو بکر نے, اگر اس پہ ناراضگی کا کوئی حق ہی نہیں ہے, اگر ناراض ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس حدیث کو جھوٹا سمجھتی ہیں, جھوٹ سمجھتی ہیں نا. اور حکم جناب. میں عرض کر رہا ہوں سر کہ جو اہل سنت ویب سائٹس وغیرہ بھی پیش کرتے ہیں کہ اہل تشیع کی صحیح و سند روایت غالباً اصول کافی میں موجود ہے, جس کو آیت اللہ خمینی نے اپنے انقلاب کی بنیاد بھی بنایا تھا کہ ہم علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتی. تو یہ کیا موقف ہے؟ اور دوسرا ایک اور بات, یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ زمین کی وارث ہی نہیں ہوتی, عورت وارث ہی نہیں ہوتی اہل تشیع کی عقیدہ میراث کے علم کے مطابق. جی یہ بھی نیٹ پہ میں نے پڑھا ہے. لا يرثن النساء من العقار شيئا, اس کا مطلب ہے کہ ازواج شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی وائفز کو, اس کی جو بیویاں ہیں, اس کی بیویوں کو جائیداد سے کچھ نہیں ملتا, جائیداد سے نہیں ملتا, صرف اس کا جو باقی جو ترکہ ہے اس میں سے 1/8 اس کو مل جاتا ہے, 1/8 ازواج کو مل جاتا ہے, جو بھی زوجہ ہے, پیسے ہیں, کپڑے ہیں, جو بھی, اس کے 1/8 مل جاتا ہے. لیکن اگر اس کے شخص کے باغ ہے, گھر ہے, وہ عورت کو نہیں ملتی, وائف کو نہیں ملتا. بیٹی کی بات نہیں ہے. لا يرثن النساء من العقار شيئا, کہ عورتوں کو نہیں ملتا. نساء سے مراد یہ کیا ہے؟ نساء سے مراد زوجہ ہیں, جیسے قرآن کی آیت ہے زوجہ ہے, زوجہ بیٹی کی بات نہیں. ہمارے مذہب میں تو واضح ہے کہ بیٹی کو ارث ملتا ہے. سب مسلمان کہتے ہیں کہ بیٹی کو ارث ملتا ہے, سب مسلمانوں کو کوئی شخص مرتا ہے اس کی بیٹی کو ارث ملتا ہے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ روایت ہے کہ وہ آپ لوگوں نے روایت کی, عمر نے, ابو بکر نے روایت کی. اچھا, نہیں وہ اصول کافی والی روایت ہے کہ انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی, جو انبیاء کی وارث علماء ہوتے ہیں. جی بالکل, وہ بتاتے ہیں آپ کو. وہ یہ ہے کہ العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا درهما ولا دینارا وانما ورثوا الاحاديث فمن اخذ بحديث من احاديثهم فقد اخذ حظا وافرا. میں وہ حدیث آپ کو دکھاؤں تاکہ الفاظ میں کچھ آگے پیچھے نہ ہو جائے. یہ کتاب ہے اصول کافی عزیزو, اصول کافی جلد نمبر 1, یہاں پہ صفحہ نمبر 38 میں یہ حدیث ہونی چاہیے.
فقط العلماء، ایک منٹ، یا باب صفت العلماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ورثۃ الانبیاء یہاں پہ، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینار، انبیاء درہم و دینار کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا، اور انما اورثوا احادیث من احادیثہم، انہوں نے وراثت میں جو دیا ہے اپنے احادیث کو دیا ہے، فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا، اور جس نے احادیث انبیاء کو سیکھا تو اس کو بہت بڑا سرمایہ ملا ہے۔ تو یہ ان کے بچوں کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے عزیز، دیکھیں عزیز، یہ بات ہو رہی ہے امت کے لیے، امت کے علماء کے لیے، ہمارے جو امت کے علماء ہیں یا پرانے امت کے علماء تھے، ان کے انبیاء نے ان کے لیے پیسے تو نہیں چھوڑے نا، ان کے لیے شریعت چھوڑی، اپنا سنت چھوڑا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ان کے بچوں کی بات نہیں ہے، یہ امت کے لیے علماء ورثۃ الانبیاء ہے۔ جی ہاں، علماء ورثۃ الانبیاء ہیں۔ علماء کیسے عرص ملتا ہے انبیاء سے؟ پیسے نہیں ملے علماء کو، علماء کو کیا ملے؟ احادیث ملے، سنت ملے، علم ملا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مطلق نہیں ہے کیا کہ کسی نبی نے کوئی عرص نہیں دیا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وورث سلیمان داؤد، سلیمان نے داؤد سے سلیمان کو عرص ملا ہے، سلیمان کو داؤد سے، نص قرآن کریم ہے کہ سلیمان کو داؤد سے عرص ملا، اور اس میں آپ کی کتب میں ہے کہ پتہ نہیں 1000 گھوڑے تھے، کس طرح کے گھوڑے تھے، اس کو اور بہت سارے جائیداد اس کو عرص میں ملا تھا، حضرت سلیمان کو۔ سنت یہ بھی تو کہتے ہیں نا جی کہ انبیاء کرام سے جو ملی ہے وراثت علمی ملی ہے، ہاں امت کے لیے، لیکن ان کے بچوں کے لیے کیا؟ میں دکھاؤں آپ کو، یہ کتاب ہے طبقات ابن سعد المجلد الثانی، یہاں پہ صفحہ نمبر 315 میں ملاحظہ فرمائیے۔ یہ حدیث صحیح بھی ہے میرے عزیزوں۔ اچھا، اس طرح کے حدیث آپ کی کتب میں بہت ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہ آئی تطلب میراثھا، ابو بکر سے اپنا میراث مانگنے، وجاء عباس بھی آئے میراث مانگنے آئے، امیر المؤمنین علیہ السلام بھی آئے ان کے ساتھ۔ ابو بکر نے آیت پڑھی، یہ روایت پڑھی، قال رسول اللہ لا نورث صلی اللہ علیہ وآلہ ما ترکنا صدقہ، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ورث سلیمان داؤد وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے آیت کی 2 قرآنی آیتیں پڑھی کہ ان کے ابو بکر کے مقابلے، ابو بکر نے جب یہ حدیث پڑھی ہے ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو 2 آیات سنائی ہیں، وورث سلیمان داؤد وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے، ان کے بچوں کے لیے میراث ہوتی ہے، لیکن امت کے لیے جی ہاں، امت کے لیے ان کی کوئی مالی میراث نہیں ہے، امت کے لیے ان کے کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، حدیث ہے۔